السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ عمران خان کو نکالنے کی اصل وجہ تو رپلائی ٹو بسرا بیوی آن مدینہ میں ننگے پاؤں چلنا۔ تو اس ویڈیو میں جو ہے بسرا بیوی نے جو باتیں بولی ہے مدینہ میں ننگے پاؤں چلنے کا، اور کافی ساری چیزیں جو ہے اس پر اٹھ کے باتیں آئی ہیں، اور اس پر انجینئر محمد علی مرزا سے بھی سوال جواب ہوا ہے اور انہوں نے اپنی کیا رائے دی ہے۔ آپ کو اس ویڈیو میں پتہ چلے گا کہ یہ جو عمران خان کو نکالنے کی اصل وجہ کیا تھی اور ان سے کیا معاملہ پوچھا گیا ہے، اور بسرا بیوی جو باتیں رکھی ہیں اپنی وہ کیا ہے، وہ ساری چیزیں آپ کو تفصیل کے ساتھ اس ویڈیو میں ملے گا۔ تو آپ اس ویڈیو کو دیکھیں اور دیکھیں کہ یہ کیا معاملہ ہے، اور اللہ سے ہم سب یہی دعا کریں کہ اللہ ہم سب کی غلطیوں کو معاف فرمائے، جانے انجانے میں جو بھی غلطیاں ہوئی اللہ اسے معاف فرمائے، بولنے سننے کہنے میں جو بھی غلطیاں ہوں اللہ اسے معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور یہ خان کے پیچھے ساری قوتیں جو کھڑی ہو گئیں اس کی وجہ کیا ہے جو آج تک کسی نے آپ کو نہیں بتائی۔ خان جب سب سے پہلے ننگے پاؤں مدینہ شریف گئے تھے تو جب وہ واپس آئے تھے تو فوراً ہی باجوہ کو کال آنا شروع ہو گئی تھی کہ یہ تم کیا اٹھا کے لے آئے، ہم اس ملک میں شریعت کا نظام ختم کرنے لگے ہیں اور تم شریعت کے ٹھیکیداروں کو لے آئے ہو، اور ہمیں یہ نہیں چاہیے۔ آپ یقین مانیے تب سے خان اور اس کی بیگم کے بارے میں گن ڈالنا شروع کر دیا اور خان کو یہودی کا ایجنٹ کہنا شروع کر۔ بعد میں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جب آپ اقتدار میں ہوتے ہیں تو ویسے بھی آپ کے جو ادارے ہوتے ہیں وہ آپ کو بہت سی رپورٹس دیتے، انہوں نے بھی خان کو یہ بتایا تھا کہ اصل کہانی یہ ہے کہ خان کو اس سزا دی جا رہی ہے کہ وہ آپ کے ملک کے لیے، حق کی آزادی کے لیے، صاف کے لیے اور ننگے پاؤں مدینہ شریف کی سرزمین پہ جو وہ چلے تھے یہ ان کو سزا دی جا رہی ہے۔ اگلا سوال یہ کہ اگر کوئی شخص مدینہ شریف کے قبرستان بقیع غرقد میں دفن ہو جائے تو کیا اسے جنتی سمجھا جائے گا؟ ہاں جنتی سمجھا جائے گا اگر آپ کے فرقے کا ہو۔ ساڑھے کو تو پھر یہی جواب نے نا۔ شیخ زکریا کاندلوی جنہوں نے فضائل اعمال لکھی ہے کدھر دفن ہے؟ بقیع غرقد میں۔ پوری زندگی مسجد نبوی میں درس دیتے رہے ہیں وہ، تو کیا اہل حدیث اور بریلوی اور شیعہ ان کو جنتی ڈکلیئر کر دیں گے؟ جب نہیں کریں گے تو سر اپنے بابے بھی اپنے بوجھے چ رکھو، کس چیز کی دونس ہے؟ اور ان سے پوچھیں عبداللہ ابن ابی کی قبر کدھر ہے؟ بقیع غرقد میں، پہلے تو سانجا قبرستان تھا۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اس طریقے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی کہیں پر بھی دفن ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ البتہ یہ چیز ہے کہ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مدینے میں موت مانگو، جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے جو مدینے کے مصائب پر صبر کرے گا میں قیامت والے دن اس کا شفیع بنوں گا۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے حضرت عمر یہ دعا کیا کرتے تھے اے اللہ مجھے مدینے میں شہادت کی موت عطا فرمانا، اور بخاری میں ہی موجود ہے کہ ان کو مدینے میں شہادت کی موت ملی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن اسی بخاری و مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ نے ہر نبی کو کوئی دعا دی تھی وہ اس نے دنیا میں کر لی، میں نے اپنی دعائے شفاعت اپنی امت کے لیے سنبھال کے رکھی ہے، میری دعا سے میرے ہر امتی کو نفع پہنچے گا سوائے اس شخص کے کہ جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہوا۔ اگر کسی نے شرک کیا ہے وہ چاہے مدینہ شریف میں دفن ہو جائے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کی شفاعت کیسے ہوگی؟ تو باقی مدینے میں تو میں تو اکثر دعا کرتا ہوں اے اللہ ہمیں ایمان و عافیت کے ساتھ مدینہ شریف، بلکہ میں ذرا دعا کچھ اور کرتا ہوں اے اللہ اس دن سے پہلے کہ ہماری روٹی دین کے ساتھ جڑ جائے اور ہم دین کو ذریعہ معاش بنانا شروع کر دیں، اے اللہ اس سے پہلے مدینہ شریف میں موت، بقیع غرقد میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس عطا فرما، آمین۔ میں تو یہ دعائیں کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے؟ دعا کرنا ہے، اعمال بھی اپنے ساتھ، عقائد بھی اپنے دیکھنے، اور باقی یہ صرف عقیدتوں کو جو لے کے چل رہے ہوتے ہیں نا تو وہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا۔ جب تک میں کہتا ہوں خانہ کعبے کے اندر بھی کوئی دفن ہو جائے اپنے اعمال کے مطابق اٹھایا جائے گا، کوئی بندہ مدینہ شریف میں بھی دفن ہو جائے اپنے اعمال کے مطابق اٹھایا جائے گا۔ یار بخاری مسلم کی حدیث ہے میری بیٹی فاطمہ اس بات پہ نہ کڑنا کہ اللہ کے نبی کی بیٹی ہو، اپنے اعمال ساتھ لے کے آنا، اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں پکڑ لیا تو میں اللہ کے حضور تمہارے کوئی کام نہیں آؤں گا۔ تو فاطمہ تو جنتی عورتوں کی سردار ہے، بخاری مسلم میں ہے،
یہ ہمیں سنایا جا رہا تھا کہ تم نہ کہیں امیدیں لگا لینا، اور آپ کہہ رہے ہیں مدینہ شریف میں دفن ہو جائیں. لوگ تو مدینے سے مٹی بھی لے آتے ہیں، زمزم میں کفن دھو کے لاتے ہیں، حالانکہ ان کو سائنٹیفکلی پتہ ہی نہیں ہے کہ جب کفن دھوتے ہیں تو بعد میں ویپوریٹ ہو جاتا ہے پانی، تو اتنے پہنچتا مجھے ویسے ہی خشک ہو جاتا ہے، پانی تو کو نہیں ہوتا نا. بوتلیں لے آیا کرو اور جدو دفناندے ہو نا اس ٹائم پانی سٹیا کرو، اگر کرنا ہی ہے کوئی سائنٹیفکلی بھی، کوئی فرق نہیں پڑنا اس سے، کچھ بھی نہیں ہونا. اور میں نے آپ کو چیک بتا دیا نا، آپ ان سے دوسرے فرقے کے مولوی کے بارے میں پوچھ لیں کہ جی اس کو مدینہ شریف میں دفن کیا گیا، وہ کہے گا اے مردود ہے جتنے بھی مرضے مرے، یہی کہیں گے نا. تو سر پھر آپ ہمیں تو اس کی بات کی لگا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور یہ جو ہمارے پرائم منسٹر صاحب بھی پچھلے دنوں گئے ہوئے تھے مدینہ شریف، ننگے پاؤں پھر رہے تھے. یار یہ آپ لوگ کس نے آپ کو یہ باتیں پڑھائی ہیں خدا کے لیے؟ یعنی اور وہ امام مالک کی طرف منسوب کیا. یار امام مالک کو تو ہم بعد میں دیکھتے ہیں نا، مجھے بتائیں حضرت ابو بکر، عمر، عثمان و علی یہ رول ماڈل ہیں امت کے لیے؟ یہ آپ کے بزرگ بابے رول ماڈل ہیں؟ یہ کیا ننگے پاؤں پھرتے تھے مسجد نبوی میں کہ باہر جو گلیوں میں؟ اتنی گرمی ہوتی ہے یار، کنکر پاؤں میں چپ جاتے ہیں. کیا یہ عاشقان رسول نہیں تھے؟ بتائیں یہ کون سا آپ عشق کا اظہار کر رہے ہیں؟ بلکہ میں آپ کو ایک باپا جانی کی بات سناؤں. باپا جانی جب حج کے لیے گئے نا تو وہاں پہ ایک کوئی اور بریلوی مکتبہ فکر کے بہت بڑے عالم دین تھے، یعنی ان کے ساتھیوں میں سے مجھے واقعہ خود سنایا ایک بندے نے. تو وہ ان کو ملنے کے لیے ان کے ہوٹل پہ چلے گئے. وہ ہوٹل کی 4تھی منزل پہ تھے. تو باپا جانی نے کہا آپ نیچے آ جائیں، میں نے اوپر نہیں آنا. ان کا کیوں؟ انہوں نے کہا کہ وہ نبی علیہ السلام کی قبر مبارک ہے مدینہ شریف میں، تو میں تو اوپر چڑھ جاؤں گا. اچھا وہ بھی مولوی کو میرے ارسیانہ سی انہیں پھکی دی تھی. انہوں نے کہا بھائی جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک زمین کے لیول پہ نہیں ہے، زمین سے نیچے ہے، تو آپ تو زمین کے اوپر بھی نہیں کھڑے ہو سکتے. اور اس سے اگلی پھکی لے لیں، وہ زمین کے لیول سے بہت نیچے ہے، کم از کم 30-40 فٹ نیچے ہے، کیونکہ مسجد نبوی کا پلانس جو ہے وہ اوپر کیا ہے انہوں نے، نیچے پورے پارکنگ ایریا ہے. وہ پارکنگ ایریا کی جو بیسمنٹ ہے نا اس لیول کے اوپر نبی علیہ السلام کی قبر مبارک ہے. یہ انہوں نے عشق کے معیار بنائے ہوئے ہیں، خود ساختہ قسم کے. وہ میرا اگلے دن کلپ بھی چڑھا ہے نا کہ وہ سبز گھاس پہ نہیں چڑھ رہے تھے، کہتے ہیں وہ گنبد خضرا سبز ہے. سبز گھاس سے دور دور کیوں کریں گے؟ آپ توجہ فرما، میں قریب کھڑا ہوں. یہ کہہ سکتے ہیں کہ سبز گھاس کے اوپر نہیں کھڑا ہوں. سبز گھاس پر چلنا جائز ہے، میرا وہ دل نہیں کرتا. اچھا نسبت سبز گنبد سے نا، نسبت سبز گنبد سے نا سبز. یار یہ سبز گھاس شیطان نے اگائی ہے کیا؟ اللہ نے اگائی ہے. غلاف کعبہ کیا ہے؟ کالا. اور آپ کی جوتیوں کا تلوا کالا. آپ کی جرابیں کالی. چلیں یہ بھی بدل لیں گے، لیکن سڑک تو کالی رہے گی. سڑک چٹی کتوں لے کے آؤ گے؟ اسی تو تانوں نہیں جان دیں گے. وائٹ اٹھو گے، رکھو اپنے اپنے ہیلی کاپٹر، اور ہیلی کاپٹر میں بھی کوئی چیز کالی نہیں ہونی چاہیے جس کے اوپر آپ کا پاؤں پڑے. کدھر جاؤ گے سر؟ یہ آپ کی یعنی اپنی سیلف میڈ محبت کے کرائٹیریا ہیں، اور نہ صرف بناتے ہیں بلکہ جو اس کا انجینئرنگ کرتا ہے اس کو کہتے ہیں یہ مذاق اڑا رہا ہے. دین کا مذاق تو آپ لوگوں نے اڑایا ہے، آپ نے اسلام کا مذاق اڑایا. اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کی ویڈیوز اردو زبان میں ہی ہیں، انگریزی میں نہیں ہے. ورنہ گورے آپ کے خلاف جو کلپ چڑھاتے ہیں نا، آپ لوگوں کا یہ والا معاملہ دیکھ کے کہ یار یہ کیا کر رہے ہیں دین کے ساتھ، اتنا مشکل دین ہے. ٹھیک ہے جی، جہاں آپ نے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر یہ چیزیں، یہاں لوگ مزاروں کی طرف پیدل جا رہے ہوتے ہیں، جا کے سیدھے ادھر گھٹنے ٹیک دیتے ہیں، ماتھے ٹیک دیتے ہیں جا کے. یار خدا کے لیے یہ مسلمانوں کا ملک ہے تو مسلمانوں والے کام کریں. تو مدینہ شریف میں کوئی دفن بھی ہو جائے اپنے اعمال کے مطابق اٹھایا جائے گا. ہاں البتہ اس کے اعمال درست ہوئے، عقیدہ درست ہوا تو ظاہر ہے کہ سب سے پہلے اہل مدینہ کی شفاعت ہوگی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. مدینہ شریف میں موت مانگنی چاہیے. تو حضرت عمر مانگتے تھے تو اپنے اعمال بھی حضرت عمر والے کریں نا. ٹھیک ہے، تو پھر انشاءاللہ تعالی نفع بھی ہوگا انشاءاللہ.